مانگنے کی توفیق دے دی. تم سمجھ تو میرا گھر صاف ہے, مجھے کیا پڑی ہے کسی کی؟ نہیں رہے گا صاف. جو بربادی و تباہی آج معاشرے میں ہے, کل انشاءاللہ اس کے موضوع کے اوپر بھی میں بات کروں گا. کل کا موضوع جو ہے, جو کچھ ہمارا حال ہے آج. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ دعوت کا کام, دعوت اللہ کا کام, اقامت دین کی جدوجہد. آج یہ اس ملک کے رونے جو روتے ہیں, لوگ کیوں روتے ہیں؟ وہ مسلط ہو گئے جو ڈاکو اور چور اور بدماش اور لچے اور لفت ہیں, جن کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے, جن کو پتہ مرنا ہی نہیں ہے, لوٹ لو دنیا. سامنے مرتے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر بھی خدا کا خوف ہی نہیں ہے. کتنے مرے ہیں اس ملک کے حکمران, لوٹ لوٹ کے اربوں ڈالر لے گئے. کہاں لے گئے؟ قبر میں لے گئے. قبر میں تو بندہ جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے, ساتھ تو کچھ بھی لے کے نہیں جاتا. کون کرے گا یہ کام؟ اس دین کے غالب کرنے کی جدوجہد کون کرے گا؟ اس امت کے ذمے ہے, اس ہر امتی کے ذمے ہے اللہ کے دین کا کام کرنا, اس قرآن کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا, جس کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آج یہ دین مٹ رہا ہے میرے بھائیوں, کون زندہ کرے گا اس کو؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ قیامت والے دن 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے, تو یہ وہ سنت ہے دین کو زندہ کرنے والی سنت. اس دین کو زندہ کرو. اگر تم چاہتے ہو حوض کوثر سے پانی نصیب ہو, تو اس دین کو زندہ کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, تو اللہ کے نبی کے دین کے لیے وقت نکالو, مال لگاؤ, جان لگاؤ, صلاحیتیں لگاؤ, اس کے لیے کام کرو. اور جس طرح دنیا کے لیے سارا دن بھاگتے اور دوڑتے ہو, اس کے لیے بھی جدوجہد کرو. آج کا سبق حقوق العباد کے حوالے سے, یہ پہلو ہمارا بڑا کمزور ہے, اور انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے 2-4 باتیں تفصیل کے ساتھ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, کئی بار آپ نے سنی ہوگی. ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا, میرے صحابہ غریب کون ہے؟ غریب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جواب دیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نہیں, میری امت کا غریب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن آئے گا, نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, حج کیے ہوں گے, لیکن ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا, کسی کا حق کھایا ہوگا, کسی کو تکلیف ادا دی ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس حاجی صاحب کی, دماغی صاحب کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے جن جن کو اس بندے نے تنگ کیا ہوگا, اس کا حق مارا ہوگا. فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی, بندے لینے والے ختم. اللہ ان بندوں کی جو باقی ہوں گے ان کے گناہ اس پر ڈال کر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. فرمایا میری امت کا غریب شخص. اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا, بندوں کے حق بندوں سے ہی معاف کروانے پڑیں گے. آج کسی کا مال کھانا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا, ڈکار مار جاتا اور چھیڑی گال لے. خیر چل رہا ہے, سانو کہا کہ پوچھ رہا ہے, وہ غریب بیچارہ مسکین کو کسی کو پیسے دے بیٹھے, بیچارہ لینے والا لے بھی نہیں سکتا, اس کے پاس طاقت نہ ہو, ڈکار مار جاتی. اور یہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کا مرتبہ کتنا بلند ہے, لیکن فرمایا قرض شہید کو بھی معاف, قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے. اس سے بات سمجھ جائے. یہ حقوق العباد کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جن لوگوں کی باری آتی ہے, سب سے پہلے وہ آپ کے والدین ہیں, ان کی ذات کا سب سے زیادہ آپ پر حق ہے. ابھی حدیث کی تشریح بھی آپ نے کی.
اور اللہ کے قرآن میں جگہ جگہ قرآن کھول کر دیکھو بات کہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیات 22 تا 30، جن کے پاس یہ کتابچہ موجود ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اور جہاں جہاں بھی یہ بات آئی ہے نا بالوالدین احسانا، پہلے اللہ نے اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے، ساتھ پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے۔ جیسے مولانا نے بھی وہ آیت پڑھی کہ انشکرلی والی والدین کا، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر بھی ادا کرو، اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔